السلام علیکم. آج میں ایزی کوک کی طرف سے پھر حاضر ہوا ہوں. تو آج میں آپ لوگوں کے لیے رمضان اسپیشل ریسیپی لایا ہوں جو کہ ہے سافٹ بریڈ رولز. مطلب سافٹ بریڈ رولز یہ کیسے بنائیں. یہ رمضان کے لیے بہت عمدہ ریسیپی ہو سکتی ہے. تو چلیے ہم اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں. لیکن ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں 3 چیزیں اس ریسیپی میں دیکھنی پڑیں گی, اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. 1, میں آپ لوگوں کو ریسیپی بنانا سکھاؤں گا کیسے بناتے ہیں. 2, آپ لوگ اس میں غلطی کہاں کریں گے. اور 3, میں یہاں پہ آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ وہ غلطی آپ لوگ کیسے کم کریں. مطلب رمضان میں ٹائم نہیں ہوتا. عام روٹین میں بھی آپ لوگ یہ چائے کے ساتھ سرو کریں, ٹائم نہیں ہوتا. اکثر جلدی آپ لوگوں کو سب کچھ کرنا پڑتا ہے, مہمان آ جاتے ہیں. تو اس میں اگر آپ لوگ غلطی اوائڈ کرنا چاہتے ہیں اور یہ چیز اچھی اور بہترین بننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے پرفیکٹ ثابت ہوگی, مطلب بہت عمدہ ثابت ہوگی. اب ہم اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں, جس میں سب سے پہلے ہمیں 50 گرام مطلب عام چھوٹی سی چکی مکھن کی لے کے اس کو پگھلا کے ڈال دینا ہے. اور پھر اس میں ہم نے آدھا کپ دودھ, یاد رہے گا اس سے زیادہ نہیں ڈالنا. پھر اس کے بعد 2 چمچ چینی نہیں ایسٹ ڈالنا ہے. چینی تو ہم اس کے بعد ڈالیں گے. اب 9 چمچ چینی یا پھر حسب ضرورت جو آپ کے ذائقہ, لیکن 9 چمچ ایک عام ذائقے کے لیے بہت اچھی ہے, بہت برابر ہے. جب 9 چمچ چینی آپ لوگ اس میں شامل کر لیں, پھر اگلا کوئی انگریڈینٹ شامل نہیں کرنا. یاد رہے گا اس کو شامل کرنے سے پہلے اگلی کوئی چیز بھی آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے, کیونکہ یہ مکس ہوگا تو اگلا انگریڈینٹ ڈلے گا جو کہ ہمارے پاس آدھی چمچ یا اس سے کم نمک. کیونکہ نا یہ ٹیسٹ اور ذائقہ برابر کرنے کے لیے نا ایک بہت اچھی چیز ہے. اس ویڈیو میں آپ لوگ یہ چیزیں ضرور سیکھیے گا. یہ رمضان اسپیشل ڈش ہے. رمضان میں سافٹ بریڈ رولز بہت اچھے ثابت ہو سکتے ہیں. تو اس کے بعد اگلا انگریڈینٹ ہم لوگ ڈالیں گے 2.5 کپ میدا. میں نے بھی ڈالا ہے, اور آپ لوگ کی مرضی, آپ تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں, لیکن ایک ساتھ ڈالیں کوئی مسئلہ نہیں. پھر ایک انڈا پورا توڑ کے ڈائریکٹ ڈال دیں. جب انڈا شامل کر لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو چمچ کے ساتھ ہلانا. یاد رہے گا ہاتھ سے نہیں ہلانا شروع کرنا, کیونکہ ہاتھ میں انڈا اگر لگ گیا تو بو ہو جائے گی آپ لوگوں کے ہاتھ میں, پھر آپ لوگوں کو ایسی چڑ ہوگی اپنے آپ سے. تو آپ لوگوں نے چمچ سے اچھی طرح ہلا لینا, مطلب اس کو اچھی طرح مکس کر کے ایک آٹے کی شیپ دینا شروع کر دینی ہے. تو جیسے ہی آپ لوگوں کا بیٹر آہستہ آہستہ تیار ہونے لگے, بیٹر نہیں ہے یہ آپ لوگ گوندیں آٹے کی طرح. تو آپ لوگ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں, میں نے پہلے اس کو اچھی طرح چمچ کے ساتھ مکس کیا ہے, پھر ہاتھ سے میں نے کام لینا شروع کیا. مطلب اس کو میں نے ہاتھ سے اب دوبارہ گوندنا شروع کیا ہے. پہلے میں نے اس کو چمچ سے مکس کیا, کیونکہ اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ اچھی طرح چمچ سے مکس ہو جائیں گے. تو تب آپ لوگوں سے گزارش ہے, اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے, تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے فیوچر میں مطلب آنے والے کل میں اس طرح کی ویڈیوز بھرپور لا سکوں, اچھی ویڈیوز ضرور لا سکوں. اور مجھے انسٹاگرام پہ ضرور فالو کیجیے. کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ میں آپ لوگوں کے لیے کیسی ویڈیوز لا سکوں, تاکہ مطلب آپ لوگوں کے مطابق ویڈیوز میں لا سکوں. آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں نے گھومنے کے دوران اپنے ہاتھوں کو بھی اچھی طرح رب کیا ہے, کیونکہ ہاتھوں پہ بھی یہ کافی زیادہ لگ جاتا ہے. تو میں مطلب ضائع کرنے کے قائل میں نہیں ہوں. تو ضائع کرنا مطلب آپ لوگ جائیں گے سیدھا ہاتھ دھو کے آ جائیں گے, تو اس سے اچھا نہیں کہ آپ لوگ ہاتھ کو رب کر کسی میں مکس کر کے چیز ضائع ہونے سے بچا لیں. تو اچھی طرح آپ لوگوں نے اپنا ڈو تیار کرنا ہے. یہ ڈو اچھی طرح تیار کرنا, اچھی طرح اس کو گون لینے بالکل اچھی طرح. میں نے کم از کم اس کے وہ 15 منٹ لگائے تھے, آپ لوگ بھی لگا لیں. تو جب آپ لوگ کا ڈو تیار ہو جائے تو اس کو کم از کم 45 منٹ کے لیے ریسٹ دینا ہے, تاکہ یہ پھول جائے. اگر آپ لوگ کے پاس بہت جلدی ہے 3 چمچ چیز ڈالیں, اور دودھ ٹھنڈا نہیں گرم ڈالیں. مطلب میں نے تو نارمل دودھ ڈالا تھا, بہت ٹھنڈا نہیں ڈالا تھا. تو ہمارا ڈو 45 منٹ کے بعد اب تیار ہو گیا ہے. اس کو آپ لوگوں نے بھی اسی طرح انگلی مار کے چیک کرنا ہے اس کی سافٹنیس. اس کا سب ڈپینڈنس, پہلی غلطی آپ لوگ کریں گے کہ اس کی سافٹنیس نہیں آئے گی. آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. اس کی سافٹنیس آپ لوگوں نے چیک ضرور کرنی ہے. یہ سافٹ ہوگا تو تبھی آپ لوگ کا اچھا سافٹ بریڈ رول بنے گا. تو جب آپ لوگ کا یہ تیار ہو جائے ڈو, پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اچھے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لینے ہیں. مطلب جتنے سائز کے اگر آپ لوگ بڑے سائز کے بنانا چاہتے ہیں, اگر آپ لوگ مطلب بڑے سائز کے بنائیں تو آپ بڑے سائز کے بنائیں, لیکن میں اس کو ریکمینڈ بالکل بھی نہیں کروں گا, کیونکہ بڑے سائز ٹھیک نہیں بنیں گے آپ سے. یہ چھوٹے سائز کے بنائیں اور بہت اچھے اور عمدہ بنیں گے. تو اسی طرح آپ لوگ مجھے بھی ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو لے کے آیا ہوں, تو اس کو ضرور ٹرائی کریں. میرے سافٹ بریڈ رولز کی ریسیپی آپ لوگ ضرور ٹرائی کریں, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ فیوچر میں بھی آپ لوگوں کے لیے آنے والے کل میں پوری کوشش کروں کہ آپ لوگوں کے مطابق میں ویڈیوز لا سکوں. اور اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنا ڈو مطلب اپنے ڈو سے اچھے آرام سے چھوٹے چھوٹے پیڑے لے رہا ہوں. یاد رہے گا کہ میں ایکوپمنٹس کے اتنے استعمال میں حامی نہیں ہوں, مطلب حامی نہیں بھرتا. تو آپ لوگ اس طرح کر لیں کہ
ہاتھ سے لے لیں یا اس کو لمبا لمبا بیل کے اور ایکولی پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیں، لیکن اس سے اچھا نہیں، اچھا یہ ہے کہ آپ لوگ ہاتھ سے توڑ کے لے لیں، تو اچھا رہے گا، وہ ایک اچھا سٹیپ ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو کلک کر کے وہاں پہ آل پہ کلک کریں تاکہ میری نئی ویڈیوز آپ کے پاس ضرور آ جائیں۔ اس سے میں نے 8 دانے بنائے تھے، جتنا میں نے ڈو بنایا، مطلب یہ اپنا ڈو بنایا تھا، اور آپ لوگ یہ میں انشاءاللہ 8 دانے ہی بنیں گے۔ تو آپ لوگ کے اگر یہ پیڑے تیار ہو جائیں تو اس کو کم از کم 10 سے 15 یا میں نے یہاں پہ 20 سے 25 منٹ ریسٹ دیا تھا، تو آپ لوگ بھی اگر اس کو 20 سے 25 منٹ ریسٹ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس میں یہاں پہ یہ دوسری غلطی آپ لوگ کریں گے، اس کو وداؤٹ ریسٹ آپ لوگ یہ کر لیں گے، تو اس کو ریسٹ دینا ہے تاکہ یہ اپنی شیپ اختیار کر لے، اپنی اوریجنل پوزیشن میں آ جائے۔ جب آپ لوگوں کے یہ پیڑے آپ 20 سے 25 منٹ ریسٹ کر لیں، شیپ آ جائے ان کی، مطلب نارمل صحیح ہو جائیں، پھر ان کو آپ لوگوں نے لینا ہے تیسرا اسٹیپ، جو کہ ہم اس کی شیپ کیسے دیں۔ یہاں پہ آپ لوگ غلطی کر دیں گے، یہاں پہ سب سے بڑی غلطی آپ لوگ کریں گے، سب سے بڑی غلطی وہ کیا ہے، اس کی شیپ۔ اس کی شیپ آپ لوگ صحیح نہیں دے سکیں گے۔ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ 2 قسم کی نمونے دکھاؤں گا، ایک کہ آپ لوگ یہاں پہ پہلی غلطی کہاں کریں گے، 2 کہ آپ لوگوں نے اس غلطی کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ تو پہلے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ آپ لوگوں نے غلطی کیا کرنی ہے، تو اس غلطی سے بچنے کے لیے میں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کو ٹیوٹوریل سے دکھا رہا ہوں۔ میری ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے فائدے میں ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح بیل لینا ہے، بہت اچھی طرح، بالکل اس کو پتلا کرنا ہے، یاد رہے گا اس کو پتلا کریں گے تبھی اس کی شیپ اچھی آئے گی۔ اور پھر اس کے بعد اپنے گھی، آئل، بٹر جو بھی آپ کے پاس موجود ہے وہ لیں اور لگائیں، اور اس کو لگانے کے بعد اب آپ لوگوں کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ لوگ غلطی کہاں کریں گے، پہلی اس کی شیپ میں غلطی کہاں کریں گے۔ پہلے تو آپ لوگوں نے اس کو بیلنا اچھی طرح، بیلنا بالکل پتلا پتلا ہے، بالکل پتلا بیلیں گے تو تبھی ہمارا کام اچھا ہوگا۔ اچھی طرح گھی، بٹر، آئل جو بھی بیچ میں لگانا چاہیں لگائیں، اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اب کہ آپ لوگ اس کی شیپ میں غلطی کہاں کریں گے۔ دیکھیں، آپ لوگ اس کی لیئرز جیسے بنانی ہے ویسے نہیں بنائیں گے، آپ لوگ اس کی موٹی موٹی لیئرز بنا کے جلدی سے ایک پیڑا تیار کر کے دبا کے رکھ دیں گے، جو کہ نہیں کرنا۔ یہ سافٹ بریڈ رولز کا مطلب یہی ہے کہ ان کی جو شیپ ہے وہ اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جس طرح لیئر جلدی جلدی دے کے وہ بس اس طرح بنا دی، ایک عجیب سی، مطلب یہ کوئی رول نہیں ہے، یہ کوئی بریڈ رول نہیں ہے، اس کی کوئی شیپ نہیں، کیونکہ یہ کام سی چیز ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا بنا ہے۔ لیکن جو دوسری ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے، مطلب اب دوسرا یہاں پہ آپ لوگوں کو اسکرین پہ دوسری ویڈیو بھی نظر آئے گی، جس میں آپ لوگوں کو 2 اینگل سے بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح سے اس کی شیپ دیں گے۔ اچھی طرح بیل لینا ہے، اندر گھی، مکھن یا آئل آپ کے پاس جو بھی موجود ہے وہ لگائیں، پھر اس ٹیوٹوریل کو اچھی طرح فالو کریں، اس کو اچھی طرح سے دیکھیں۔ اس ویڈیو کو میں آپ لوگوں نے بار بار میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ پورا ضرور 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 دیکھیں، کہ میں آپ لوگوں کو اس میں بتاؤں آپ لوگ غلطی کہاں کریں۔ دیکھیں، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور اس میں یہ بہت ضروری ہے، اس کو اچھی طرح آپ لوگوں نے پتلا پتلا بیل کے اور اسی طرح پتلی پتلی لیئرز آپ لوگوں نے دے دینی ہے، اور لیئرز دینے کے بعد اس کو آپ لوگوں نے دونوں سائڈوں سے اٹھا کے اچھی طرح اسٹریچ کر لینا ہے، جتنا زیادہ اسٹریچ ہے، یاد رہے گا اتنا زیادہ اسٹریچ نہیں کرنا کہ وہ ٹوٹ جائے، اچھی طرح اسٹریچ کر لینا اس کی میکسیمم کوانٹٹی، مطلب اس کی ایک حد تک، پھر اس کو آپ لوگوں نے آرام آرام سے فولڈ کر لینا ہے۔ آپ لوگ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کو 2 جگہوں پہ ٹیوٹوریل دکھا رہا ہوں، اور ویڈیو میں 2 اینگل سے دکھا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کا کس طرح سے بنانا ہے۔ دیکھیں، اس کی شیپ بہت ضروری ہے، بہت زیادہ۔ اب یہ جو شیپ آئی ہے اس پچھلی شیپ کے ساتھ آپ لوگ کمپیئر کر لیں، دونوں میں وہ کر لیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ 8 دانے بنے، ویڈیو پاز کر کے گن لیں۔ اور ہاں، پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے بیکنگ سے پہلے اس کے اوپر لگا دینے ہیں انڈے کی زردی، کیونکہ وہ اس سے بہت اچھا رنگ آ جاتا ہے۔ انڈے کی زردی لوگ اسی لیے لگاتے ہیں کہ ایک کلر کے طور پہ وہ کام کر لیتی ہے۔ پھر آپ لوگ اس کے اوپر لگائیں کلونجی، جو کہ بہت اچھی ہے صحت کے لیے بھی۔ میں آپ لوگوں کو کلونجی کی ایک حدیث بھی بتاؤں گا ابھی آگے۔ تو اس کو آپ لوگوں نے 45 منٹ کے لیے بیک کر لینا ہے 180 ڈگری سینٹی گریڈ پہ۔ پھر حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کلونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے سوائے موت کی۔ تو اب ہمارے سافٹ بریڈ رولز تیار ہیں۔ یہ رمضان کے لیے بہت زبردست ریسیپی ہے، بہت، مطلب آپ لوگ اگر گھر میں رمضان سے پہلے بھی ٹرائی کریں تو بہت زبردست ریسیپی ہے، اور اس کو آپ لوگ چائے کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں۔ میں نے جب بنائی تو شام کا ہی وقت تھا، آپ لوگ بھی بنائیں
اور اس کی سافٹنیس چیک کریں. بس آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اس ویڈیو کو لائک کریں, چینل سبسکرائب کریں. بس ایزی کوک کے لیے طرف سے اتنی. السلام علیکم.